نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی احباب آواز بلند حضور خیر الانام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہزار بار بشویم دہن زی مشک ملا، ہزار بار بشویم دہن زی مشک ملا، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیہ۔ نہایتی واجب الاحترام صدر محفل محترم مقام عزت مآب الحاج چودھری تعصب حسین صاحب، صدر مرکزی میلاد کمیٹی چکسواری، اسٹیج کی زینت جمیع وارثان ممبر و محراب، علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام اور اہل سنت کی عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمین ذی وقار، آج کا یہ مسرت موقع، جس موقع پر اہل ایمان کے چہرے نکھر جاتے ہیں، ان کی طبیعت مسرت محسوس کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آمد مصطفیٰ ہو چکی ہے، آمد مصطفیٰ ہو چکی ہے کہ وہ ذات کے جس کے آنے سے بے سہاروں کو سہارا ملا ہے، بے چاروں کو چارہ ملا ہے، وہ ذات تشریف لا چکی ہے۔ سمین ذی وقار، حضور سرور کائنات سے محبت، حضور سے عشق، یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جس دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو، جس دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہ ہو، وہ دل زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ اگر دیکھنا ہو کہ حضور سے محبت کس انداز میں کی جائے، حضور سے محبت کیسے کی جائے، تو اصحاب رسول کی زندگیوں کا مطالعہ کہ میرے کریم نبی کے پیارے صحابہ اپنے آقا سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ سمین ذی وقار، ابن اسحاق اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں ایک خاتون حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مدینہ طیبہ میں یہ ایک افواہ پھیل گئی کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ سمین ذی وقار، وہ عورت، ایک انصار کی عورت مدینے سے نکلی، میدان کی طرف جا رہی ہے، میدان احد کی طرف جا رہی ہے، اور لوگوں سے یہ دریافت کر رہی ہے ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ، اے لوگوں مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس عورت کو کہتے کہ اے عورت رک، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، تیرا خامد بھی شہید ہو رہا ہے، لیکن وہ عورت اس طرف دھیان نہیں دیتی، اس کی زبان پہ یہی جملہ ہے ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ، مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے لیکن وہ اس طرف دھیان ہی نہیں دیتی۔ تو سامعین ذی وقار، ایک صحابی رسول نے فرمایا خاتون سن، کریم نبی بخیر و عافیت سے وہ موجود ہیں، لیکن وہ عورت یقین نہیں کرتی اور فرماتی ہے مجھے آقا کے پاس لے چلو، میں حضور کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، جب تک میں حضور کی زیارت نہیں کروں گی مجھے تسکین قلبی
زندگی حاصل نہیں ہوگی۔ سامعین عزیز وقار صحابہ اس کو رغبت لے کے گئے، جب حضور کے بارگاہ میں پہنچی، حضور کا دیدار کیا اور بے ساختہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، آپ صحیح سالم ہیں، کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ کی سلامتی کے بعد یہ دنیا کے جتنے بھی مصائب ہیں، یہ دنیا کے جتنے بھی آلام ہیں، ان کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے۔ میرا باپ فوت ہو گیا کوئی بات نہیں، بیٹا فوت ہو گیا کوئی بات نہیں، حضور آپ کے بعد مجھے جو بھی مصیبت پہنچے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ کا بیان، یہ ہے مصطفیٰ سے محبت کا بیان۔ اور سامعین عزیز وقار، ایک طرف باپ ہو، دوسری طرف بیٹی ہو، باپ کا خونی رشتہ ہے، ایک طرف خونی رشتے کا تقاضا ہے، دوسری طرف عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، قبل از اسلام کی بات ہے، اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آیا۔ جب داخل ہوا گھر کے اندر، ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹ لیا۔ ابو سفیان دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس نے بستر کیوں اٹھایا؟ کہنے لگا میری بیٹی، میں تیرا باپ ہوں، مجھے بتاؤ یہ بستر کیوں اٹھایا ہے؟ میں اس بستر کے قابل نہیں، یا یہ بستر میرے قابل نہیں۔ اب دیکھو، ایک طرف بیٹی کا رشتہ ہے لیکن دوسری طرف مدینے والے کا رشتہ ہے، عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے، محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ ام حبیبہ نے بسترے کو اٹھا لیا۔ باپ کہتا ہے ابو سفیان میری بیٹی بتاؤ، میں اس بستر کے قابل نہیں، یا یہ بستر میرے قابل نہیں۔ آپ کی بیٹی نے کیا خوب جواب دیا، عشق مصطفیٰ میں تڑپ کے، محبت مصطفیٰ میں تڑپ کے کہتی ہے اے میرے باپ، تو میرا باپ ضرور ہے لیکن ہوا فراش رسول اللہ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ نَجَسٌ، اے میرے باپ سن، یہ اللہ کے حبیب کا بستر ہے اور تو نجس ہے، تو مشرک ہے۔ لا أُحِبُّ أَن تَجْلِسَ عَلَيْهَا، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ تو اس بستر پر گئے۔ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، یہ ہے معیار مصطفیٰ، یہ ہے معیار مصطفیٰ۔ حضور سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، اس لیے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے۔ اللہ حضرت نے کمال کر دیا، آپ نے عشق مصطفیٰ کی ایسی شمع روشن کی کہ آپ نے عشق مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آپ فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر ہو تو حضور سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، حضور سے محبت انتہا درجے کی کرو، اس لیے کہ یہاں اگر حضور مان گئے تو بروز قیامت میں تمہاری شفاعت ہو۔ آج لے ان کی پناہ۔